یہ تو خالق کی کاریگری ہے، یہی اس کا کمال ہے کہ وہ پوری کائنات کو سمیٹ کر ایک کتاب میں لے آتا ہے، کہ پوری کائنات سما جاتی ہے اسے ایک کتاب میں، پوری کائنات کو سمیٹ کر وہ ایک کتاب میں لے آتا ہے، پھر اس کتاب کو سمیٹ کر ایک صورت میں لے آتا ہے، پھر اس صورت کو سمیٹ کر ایک آیت کے اندر لے آتا ہے، پھر آیت کو سمیٹ کر ایک لفظ میں لے آتا ہے، پھر الفاظ کو 3 حرفی مادے پر لے آتا ہے۔ وہ ایک لفظ کہ جس میں کائنات سمائی ہوئی ہے، اب وہ حروف کے اندر منتقل ہو رہی ہے، اب وہ 6 حرفی مادہ جو ہے اس میں بات آ جاتی ہے، پھر ان 3 حروف کو وہ سمیٹ کر 2 حرفوں پر بات لے جاتا ہے، پھر ان دونوں حرفوں کو سمیٹ کر ایک حرف کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ اس خالق کی کاریگری ہے۔ یوں وہ کائنات جو ہے وہ سمٹ کر اس ایک حرف کے اندر آتی ہے۔ اس کا اندازہ، قرآن کریم کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ وہ کائنات ہو، وہ اللہ کی ذات ہو، یا خود انسانی ذات ہو، ایک مخصوص فاصلے سے آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ منظر جو ہے وہ اس کا توازن برقرار رہے۔ ایک کتاب ہے تو میں بہت دور سے اسے دیکھ رہا ہوں یا میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ دھندلا گئی ہے، اور اسی کتاب کو بالکل میں اپنی آنکھوں کے نزدیک لے گیا ہوں تو وہ دھندلا گئی ہے۔ دونوں صورتوں میں دوری ہو یا انتہائی نزدیک آپ کسی چیز کو کریں تو وہ چیز جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے۔ تو ایک مخصوص مسافت ہے، ایک مخصوص مقام ہے کہ جس مقام پر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ کسی مخصوص مقام سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ وہ دور ہے نہ وہ اتنی قریب ہے، دونوں صورتوں میں وہ دھندلا نہیں رہی، وہ واضح ہے، تو اسے قرآن کریم مبین کہہ کے پکارتا ہے۔ بین، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو بیان میں تبیان ہونا چاہیے، مبین ہونا چاہیے، کہ آپ کی نگاہ دھندلائے نہیں، آپ کا شعور، آپ کی عقل جو ہے وہ دھندلائے نہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کو آپ دیکھیے تو قرآن کریم سمیٹتا چلا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو، کائنات کو، صورتوں میں، آیتوں میں، الفاظوں میں، مادوں میں، تاکہ تبیان قائم رہے، ہر بات جو ہے وہ مبین رہے، بین رہے۔ تو اس تبیان کو دیکھنے کے لیے یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک لفظ آیت کی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں الرحمن یہ پہلی صفت ہے اللہ کی تمام صفات میں سے جو ایک آیت کی شکل میں آئی ہے قرآن کریم میں۔ خود اللہ کا نام جو ہے وہ ذاتی، وہ کہیں اکیلا نہیں آیا، لیکن رحمان کی صفت جو ہے وہ اکیلی ایک آیت کی شکل میں آئی ہے۔ تو یہ انتہائی قابل غور اور اہم بات ہوتی ہے جب کسی چیز کو قرآن کریم اکیلا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو الرحمن اگر اکیلا ہو تو وہ بڑا غور طلب ہے۔ کوئی بھی ایک لفظ جب ایک آیت کی شکل میں آتا ہے، یا کوئی ایک حرف جو ہے، تو حروف کی اہمیت کا اندازہ پھر آپ کو یہاں سے حروف المقطعات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ ایک ایک حرف کتنی کتنی کتابوں کا اور کتنی کتنی کائناتوں کا متحمل ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم جب کسی ایک لفظ کو ایک آیت کی شکل میں بیان کرتا ہے
تو پھر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ لفظ خود کتنی اہمیت کا حامل ہے، اسے بیان کر جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ جب اب اولین مخاطب سرکار محبت سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو اولین خطاب ان سے ہے، اور پھر یہاں سے اس مقام کا اندازہ آپ لگائیے کہ قرآن جو ہے وہ جب کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ان سے مخاطب ہوتا ہے تو پھر وہ کیا مقام ہے، اور حضرت انسان کو یہ کیا عروج نصیب ہوا ہے، یہ کیا شعور، کیا فہم، کیا زندگی نصیب ہو گئی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، ایک ایسا ظہور، ایک ایسا نور کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو وہاں جب یہ کہا گیا کہ وَالضُّحَىٰ، تو عام اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کہ قسم ہے دن کی، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی، یا قسم ہے جو ہے روز روشن کی۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ تراجم میں مختلف لکھے گئے ہیں، اور یہ خوبصورت ہیں۔ ہر انسان نے اپنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم کو سجایا ہے، اپنے مفاہیم کے ساتھ، اپنے تراجم کے ساتھ۔ لیکن مزہ آئے گا کہ جب اس لفظ کا مشاہدہ کیا جائے، جب وضحا کو دیکھا جائے، اسے محسوس کیا جائے۔ تو آپ دیکھیے وضحا واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا۔ اب لیل کا جو لفظ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر ایک باقاعدہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بات کریں گے۔ تو یہ بہت بہت اہم لفظ ہے لیل کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں، یہ جہاں بھی آیا ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پہ جدید سائنٹیفک علوم کے اوپر یہ لفظ جو ہے یہ کمال کر جاتا ہے۔ تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سجا، رات جب سکوت کی حالت میں آ گئی، رات اندھیرا جب سکوت کی حالت میں، سکون نہیں، سکوت کی حالت میں آ گیا۔ یہ سکون سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ سکوت سکت، خاموشی، خاموشی۔ تو یہ خاموشی جو ہے یہ محض خاموشی نہیں ہے، یہ خاموشی محض خاموشی نہیں ہے۔ وہ ایک غیر مسلم مفکر نے جب وہ تاریخ لکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت اوقات سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس نے کہا کہ the long silence was ringing the bell۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے اس کا، the long silence was ringing the bell، کہ یہ لمبی خاموشی جو ہے یہ گھنٹیاں بجا رہی ہے، کہ کسی چیز کی نوید ہے، یہ کوئی اشارہ ہے۔ تو اب یہ رات جو ہے ایک ایسے ماحول میں داخل ہو چکی ہے کہ سکوت ہے، ایک سمندر ہے، اگر وہ خاموش ہوا ہے تو یہ بہت بڑے طوفان کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے یہاں پر، کہ اتنا سکوت اور اتنا سکت، اتنی خاموشی چھائی نہیں، لیکن اب چھا گئی ہے، اب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ واللیل اذا سجا، اب رات ایسے ماحول میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسے سکوت، ایک ایسے سکت کے اندر۔ اب آئیے والضحا کی طرف۔ اب ضحا کہتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر ظہر سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کے وقت کو، 12 بجے کا وقت کر لیجئے، 12 سے پہلے کے وقت کو، یہ والضحا، جیسا کہ عام ہمارے ہاں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے یہ ہے والضحا۔ والضحا، اب قرآن اپنے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، اور جن سے مخاطب ہیں ان کا حال یہ ہے کہ والضحا، قرآن مخاطب کر رہا ہے والضحا۔ اب اگلی آیت واللیل اذا سجا، اب رات جو ہے اس کا سکت، اس کا سکوت یہ بتا رہا ہے کہ ایک
نور ہے، ایک روشنی ہے جو ہونے والی ہے، لیکن یہ روشنی کیا عام روشنی ہے؟ نہیں، یہ والضحیٰ ہے، والضحیٰ۔ والضحیٰ کو آپ سامنے رکھیے اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیے، تو سادہ سے الفاظ میں آپ اس بات کو سمجھ جائیے کہ وہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے سورج تھما دیا ہے، انہیں اس بات سے کیا غرض کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے ہیں۔ یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے خطاب ارحم الراحمین ہمارے خالق کا، والضحیٰ۔ انسان کو اب وہ مقام حاصل ہو چکا ہے کہ اس کی ذات کو وہ نور عطا کر دیا جائے گا، وہ عمل، وہ علم عطا کر دیا گیا ہے کہ وہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں، وہ جو انسانیت جن اندھیروں میں ڈوب گئی ہے، غرق ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے، ایک سکوت چھا گیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا سب کچھ، ایک خاموشی ہے، لیکن اسی سکوت کے بعد ایک ضحیٰ ہوا ہے، ایک ایسی روشنی، ایک ایسا نور کہ وہ انسان کے جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہو، اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم اور یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کے اندھیرے میں چند علوم کو سیکھ کر، چند عبادات کے ذریعے مجھ جیسے لوگ جب اپنے ادراک اور فہم اور شعور سے کوئی ایک موم بتی جلاتے ہیں اور بڑی اس پر جشن منایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے کتنی روشنی کر دی ہے، یہ کتنا روشن ہو چکا ہے میرا ماحول، اور وہ موم بتیاں جو ہیں ہم جو اپنے عقل و شعور سے جلا رہے ہیں، اور پھر قرآن کریم میں ایک سورج ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، والضحیٰ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن جب کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے تو انتہائی ادب اختیار کر جاتا ہے، انتہائی محبت اختیار کر جاتا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ تو یہ جو ایک ایک لفظ کہ جو آیت کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر میں نے عرض کیا بہت سارے ایسے مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ جب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے تو اپنے ادب میں، اپنے لٹریچر میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔